نماز کے لیے کون کون سی نیت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک یہ منافق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، تو کس مساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے بس بہت تھوڑا۔ تو اس آیت مبارکہ میں منافقین کے حوالے سے اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل کی خوشی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے نماز ادا کرنا، یہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ دوسرا، بس دنیا کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جو انسان کے دل کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ بس اسی چیز کو نیت کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے، یا مجبوراً دنیا کو دکھانے کے لیے کھڑا ہے۔ تو پہلی چیز، نماز کے لیے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے نماز ادا کی جا رہی ہے، یہ نیت کا ہونا، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو اس نیت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری چیز، صحیح بخاری حدیث نمبر 1، علقمہ بن وقاص لیثی کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت کے سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 400۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر، چاہے اس کا رخ کسی طرف ہو، نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ تو یہ دوسری چیز کہ جب انسان فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس چیز کا ارادہ اور نیت کا دل میں ہونا ضروری ہے کہ کون سے وقت کی فرض نماز ادا کی جا رہی ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی سواری پر نوافل ادا کرتے چلے جا رہے، لیکن جب فرض کی نیت کی، فرض پڑھنے کا ارادہ کیا، تو آپ سواری سے اترے اور قبلہ رخ منہ کر کے باقاعدہ نماز ادا کی۔ تو یہ دو نیتیں تو لازم اور ضروری کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو نماز، اس میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، کوئی اور چیز، کسی اور چیز کا لالچ مقصود نہ ہو۔ دوسرا کہ کس وقت کی فرض نماز ادا کی جا رہی ہے، اس چیز کا دل میں استحضار ہو۔ تو فرض نماز کے لیے یہ نیت ہو کہ فلاں نماز کی اتنی فرض رکعت اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتا، جبکہ نفل کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اتنی رکعت ادا کر رہا ہوں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے،
تو بس نیت دل ہی میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک دل کی نیت کو زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اگر کوئی زبان سے دہرا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اصل نیت دل ہی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے نیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہوئے نمازیں ادا کرنے کی اور نماز قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست، والسلام۔